امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، خواہشات کے رسیہ آخر اس نوبت کو جا پہنچتے ہیں کہ ان سے لذت آنا بھی ختم، البتہ ان سے جان چھوڑانا بھی مشکل ہو جاتا ہے، یعنی صرف عذاب سمیٹ رہے ہوتے ہیں۔ یہ انسان کی بدبختی کا انتہائی درجہ ہے کہ جہنم بھی خرید رہا ہے اور دنیاوی لذت سے بھی محروم ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ اپنے ساتھیوں سے فرمانے لگے، ذرا ایک بات بتلاؤ کہ اگر تمہارے ساتھ کوئی ایسا شخص بیٹھا ہو جو تمہاری باتیں لے جا کر بادشاہ کو سناتا ہو تو کیا تم کوئی ایسا جملہ یا کلمہ کہو گے جو اسے غصہ دلائے؟ سب نے کہا ہرگز نہیں۔ پھر فرمایا، بلا شبہ تمہارے ساتھ ہر وقت وہ ہیں جو تمہاری باتوں کو خدا تک لے کر جاتے ہیں، یعنی فرشتے۔ غیبت، چغلی، تحقیر، فحش گوئی، طعن و تشنیع کا اصل سبب کیا ہے؟ دل سے خوف خدا کا کوچ کر جانا، ورنہ مومن پر ایسی باتیں بہت گراں گزرتی ہیں۔ بندہ مومن کے حافظے میں ہر وقت یہ بات ہونی چاہیے کہ وہ کوئی ایسا کلام نہ کرے جس کی وجہ سے عند اللہ اس کی توقیر ختم ہو جائے، اور جو کچھ وہ بول رہا ہے اسے ایک دفتر میں قلم بند کیا جا رہا ہے اور روز محشر خدا کے روبرو مجھ سے وہ پڑھوایا جائے گا۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک عافیت کا سوال کرنا تمام دعاؤں سے زیادہ محبوب و پسندیدہ ہے، اس لیے کہ ہر قسم کے شر اور اس کے اسباب سے بچاؤ کے لیے عافیت کا کلمہ بہت جامع ہے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ فرمانے لگے، بنی اسرائیل کی ایک عورت نے اپنے بچے کی نجاست کو روٹی کے ٹکڑے سے صاف کیا، پھر اس روٹی کے ٹکڑے کو ایک سوراخ میں ڈال دیا۔ اللہ پاک نے اس پر بھوک مسلط کی، یہاں تک کہ اس نے وہی ٹکڑا کھا لیا۔ اپنے رب کی نعمتوں کا صحیح استعمال کرنا سیکھیے۔ وہ شخص کیسے عقل مند ہو سکتا ہے جو جنت کو اپنی خواہشات کے بدلے بیچ ڈالے؟ گھر سونے چاندی سے نہیں، اچھے اخلاق سے آباد ہوتے ہیں۔ دنیا کے تکبر سے انسان اتنا برباد نہیں ہوتا جتنا دین کے تکبر سے برباد ہوتا ہے۔ ایسے نیک نہ بنو کہ ہر بندہ گنہگار نظر آنے لگے۔ امیر لوگ اپنی آسائشیں نہ چھوڑیں، صرف نمائشیں ہی چھوڑ دیں تو غریبوں کی زندگی آسان ہو سکتی ہے۔